آج سورہ یوسف کا آغاز ہے، تو سورہ یوسف کو شروع کرنے سے پہلے اس کا تعارف کروا دینا بہت ضروری ہے کہ اس سورت کا نام سورہ یوسف کیوں رکھا گیا۔ اس لیے کہ اس سورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بڑا تفصیل سے فرمایا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ یوسف رکھا گیا۔ اور صحیح قول یہ ہے کہ یہ ساری سورت جنسی ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا کر ایک تسلی دی کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے متعلق جو ناپاک منصوبے بنائے، اور جس طرح وہ سارے منصوبے جو ان کے بھائیوں نے بنائے وہ ناپاک ہو گئے، اور ایک دن ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے مرتبے، آپ کے مقام کو تسلیم کرنا پڑا، ماننا پڑا۔ اسی طرح محبوب ایک دن آنے والا ہے جب یہ جو قریش کے لوگ ہیں یہ بھی آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے، اور آپ کے دامن رحمت سے جو ہیں یہ جڑ جانے میں، آپ کے دامن رحمت کو پکڑ لینے میں اپنی نجات سمجھیں گے۔ تو قرآن کریم میں بے شمار سابقہ انبیاء کرام جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے بے شمار قصے بیان ہوئے جن کا ہر پہلو جو انسا ہے ان قصوں کا وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور نور کے انوار برسا رہا ہے۔ لیکن احسن القصص کے لقب سے صرف یوسف علیہ السلام کی جو داستان حیات ہے اسی کو نوازا گیا، احسن القصص۔ کیوں؟ یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان اب آگے شروع ہو جائے گا۔ تو حضرت یوسف اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنے محبوب کو اس چیز کی تسلی دی کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے سارے ناپاک منصوبے ناکام ہو گئے، اسی طرح یہ جو قریش کے سارے ناکام منصوبے ہیں یا کفار مکہ ہیں، مشرکین مکہ ہیں، ان کے بھی سارے ناپاک منصوبے یہ جو ان سے ایک دن ناکام ہو جائیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس مرتبے اور مقام، جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، وہ آگے میں آپ کو حدیث سے بیان کروں گا، تو اس مرتبے اور اس مقام یا ان منازل کے اوپر پہنچنے کے لیے، یہ جو پاکیزہ منازل ہیں ان کے لیے پہنچنے کے لیے زندگی میں بڑے بڑے صبر آزما اور تکلیف دہ راستوں پہ سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر بندہ اس مرتبے اور اس مقام کے اوپر پہنچتا ہے۔ کہیں وہ ایک تنگ کنواں ہے، تاریخ کنواں ہے، گہرا کنواں ہے، اور پھر بھائیوں کے ہاتھ گلے میں رسا ڈال رہے ہیں، اور پھر اس کنویں میں لٹکایا جا رہا ہے۔ کس کو؟ اللہ کے پیارے نبی کو اس کنویں میں لٹکایا جا رہا ہے، اور پھر جب کنویں کے درمیان میں پہنچتے ہیں تو رسی کاٹ دی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ان منزلوں اور ان صبر آزما راستوں سے بندہ گزرتا ہے
تو پھر جب اللہ کی رضا کے لیے جب انسان گرتا ہے تو پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ پھر جبریل کے پر جون سی ہیں اس کو اٹھا لیتی ہیں اللہ کی رحمت سے جون سے. لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو صبر اور مشقت اور تکلیف کا مقام ہے اس میں آپ کے وجود اور آپ کے اس توکل اور اللہ کے اوپر اعتماد کا آپ کیا مظاہرہ کرتے ہیں کہ آیا آپ کس طرح. پھر مصر کا بازار ہے اور خاندان رسالت کا یہ اللہ کا پیارا نبی جون سے ایک غلام کی حیثیت سے وہاں بیچنے کے لیے لایا جاتا ہے. جب یہ صورت شروع ہوگی تو پھر یہ سارے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے. اب بازار میں اس کا ریٹ لگایا جاتا ہے, بازار میں اس کی بولیاں لگتی ہیں اور خریدار بولیاں دے رہے ہیں جون سی ہیں. تو کل تک جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی تھی جون سے, اور پھر وہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے سامنے مجھے کس طرح آپ اپنی تذلیل اور اپنی رسوائی آپ دیکھ رہے ہیں خود اپنی آنکھوں سے, مگر زبان خاموش ہے اور کسی سے اس راز فاش نہیں کیا کسی کے سامنے کہ دیکھو یہ جو بک رہا ہے یہ کون ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے. آنکھ ان کی قدرت اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھنے میں محو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی, اور دل ہے کہ مضبوطی سے تھاما ہوا ہے جون سے, اور زبان جون سی ہے وہ اپنے رب سے بجائے اس کے کہ کوئی شکوہ کرے کوئی شکایت کرے نہیں, بلکہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے. کہیں بھائی جون سے کنویں میں لٹکا رہے ہیں اور کہیں گلے میں رسی ڈال رہے ہیں اور کہیں اس رسی کو کاٹ رہے ہیں, اس گہرے کنویں میں پھینک رہے ہیں, موت کے منہ میں ڈال رہے ہیں, اور کہیں مصر کے بازار میں جب وہاں سے نکلتے ہیں تو جن کے ہاتھ آتے ہیں پھر مصر کے بازار میں جا کر بک رہے ہیں اور بولیاں لگ رہی ہیں. تو پھر کہیں جب گناہ کی دعوت دی جاتی ہے جون سی ہے, تو پھر جب اپنے دامن کو بڑے طریقے سے پاکیزگی کے نورانی راستوں کے اوپر وہ بچاتے ہوئے نکلتے ہیں جون سے, تو پھر آپ کو جیل کی کوٹھڑی میں ڈالا جاتا ہے, جیل میں بند کیا جاتا ہے. تو 9-10 سال یا جتنے بھی سال جیل کے اندر قید میں گزر جاتے ہیں, مگر ابھی بھی دل جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے جون سے. نہ زبان کے اوپر کوئی شکوہ ہے نہ کوئی شکایت ہے, اور دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے لبریز ہے. اللہ کے ذکر کے اندر اور اللہ کی توحید اور اللہ کی بزرگی اور اللہ کی کبریائی کے گیت گا رہا ہے. تو وہ نبی جس نے فقط اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مصر کے بازار میں اپنے آپ کو بدنام کرنے کا جرت کی اور ایک جرت مندانہ جو قدم اٹھایا جون سا ہے, اور آج جب وہ اس قید خانے سے باہر رکھتا ہے تو تمام دوست اور دشمن اتنی لمبی قید کاٹنے کے بعد جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کی سیرت کی پاکیزگی اور اس کے اخلاق کی بلندی اور اس کے اب وہ تمام لوگ اس کے کردار کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا تھا. یہ کس
کس گناہ کی سزا کے اندر اتنا عرصہ رہے، وہ جو لوگ سوچتے تھے، مگر اب پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اب لوگوں کو پتہ چلتا ہے، جو ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والے لوگ تھے جو ان سے، تو اب ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو پاکیزگی کی اس منزل پر تھے جس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے جو ان سے۔ تو اس وقت بھی حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ اتنے سال کی قید گزارنے کے بعد جب آپ اس قید سے نکلتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی پاکیزگی کا دعویٰ ہی نہیں ہے، مجھے اپنی پاک دامنی کا دعویٰ ہی نہیں ہے۔ نفس کا کام تو برائی کا حکم دینا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا پروردگار غفور الرحیم ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اب، یعنی نبی کہہ سکتے تھے کہ میں تو اس گناہ کے اندر ملوث تھا ہی نہیں جو ان سے، میں اس گناہ سے جو ان سے پاکیزہ رہا، نہیں، فرمایا کہ مجھے اپنی پاک دامنی کا دعویٰ نہیں ہے، عاجزی اور انکساری اللہ کی بارگاہ کے اندر، کہ مجھے اپنی پاک دامنی کا دعویٰ نہیں ہے۔ نفس کا تو کام ہے ہی برائی کا حکم دینا، نفس کا تو کام ہے ہی گناہ کا حکم دینا کہ گناہ کرو۔ مجھے اپنی پاک دامنی کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے کہ وہ اس کو گناہ سے بچائے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ یعنی یہاں پر بھی اپنا ہونا نہیں بتایا، سارا کچھ جو بتایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا فرمایا۔ تو اصل چیز یہ کہ کیا شان اور بزرگی اللہ نے ان کو عطا فرمائی جو ان سے یہ۔ بہرحال یہ تو اب اسی طرح جب اپنے والدین سے ایک اتنی مدت کے بعد اب جب وہ ملنے کا وقت آتا ہے جو ان سے، تو والدین آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، مصر پہنچتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے لیے بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے آپ باہر تشریف لاتے ہیں، تشریف لے کر جاتے ہیں، اور پھر لا کر اپنے والدین کو اس مصر کی اس بادشاہت کے تخت کے اوپر بٹھاتے ہیں، اور اس وقت، یہ وہ وقت ہے جب وہ 11 بھائی اور والدین حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلتا ہے یا ابت ھذا تعویل رؤیا من قبل، کہ اے میرے بابا جان، میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، میرے خواب کی تعبیر جن سی ہے، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جن سی ہے۔ تو آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام زندگی کے یہ جو نشیب و فراز گزارتے اس مرتبے اور اس مقام کے اوپر جب آپ پہنچتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں کرتے۔ جب کنویں میں، جب جنگلوں میں، جب مصر کے بازار میں بکتے ہیں، جب یہ سارے معاملات چلتے ہیں، پھر قید ہوتے ہیں، قدم قدم کے اوپر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ فقط اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں بھی کوئی شکوہ یا کوئی شکایت اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے دیا ہی کیا ہے، تو نے مجھے دیا ہے تو تھوڑا دیا ہے، تو میری سنتا ہی نہیں ہے، تو نے مجھے بے گناہ قید کروا دیا، تو نے مجھے یہ، کہیں جیسے آج لوگ اپنی ایک ایسی گفتگو کرتے ہیں جس میں نہ کوئی توکل ہے، نہ کوئی رجوع اللہ ہے، نہ اللہ کے اوپر کوئی یقین ہے، نہ اعتماد ہے، اور ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس میں بعض اوقات تو بے ادبی اور بعض اوقات وہ کلمات جن سے کفریہ چلے جاتے ہیں جن سے۔
کہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اور بے شمار قسم کے. تو یہ بھی وہ مقام اور وہ جگہ ہے کہ اس جگہ کے اوپر بھی آپ اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اب آخر کے اوپر، جہاں آپ اس صورت کا آخر پر آگے جا کر آپ اینڈ دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور سنیں گے اور سمجھیں گے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اس وقت بھی آپ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا فرماتے ہیں کہ مجھے مولا کریم نیک لوگوں کی جن سی ہے، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو ایک تو ایمان کی حالت میں جاؤں، مسلمان جاؤں، اور دوسرا یہ کہ مجھے نیک لوگوں کی معیت حاصل ہو، نیک لوگوں کی سنگت حاصل ہو. تو جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بچپن میں دیکھا تھا، وہ خواب ایک دن پورا ہونا تھا اور وہ پورا ہوا، لیکن خواب دیکھنے والے کو اس منزل کے اوپر پہنچنے تک جن سٹیپس کے اوپر سے گزرنا پڑا یا جن منازل کو طے کرنا پڑا، وہ اس واقعے کو جو غور سے پڑھنے والے یا عقل سلیم رکھنے والے، قلب سلیم رکھنے والے، جب وہ اس کو پڑھیں گے یا سمجھیں گے تو وہ اس سے کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں رہے گی. وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا معاملات اور کیا منازل اور کیا جگہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام جس صورت کا اب ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، امام بھیکی نے دلائل النبوہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عالم اللہ کے رسول کے پاس آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے. ایک یہودی عالم، ایک یہودیوں کا اسلامک اسکالر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ اس وقت سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے. تو اس نے کہا، یا محمد، آپ کو اس کی کس نے تعلیم دی ہے؟ آپ سورہ یوسف پڑھ رہے تھے. تو اس نے پوچھا، اس یہودی عالم نے پوچھا اللہ کے رسول سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ آپ کو کس نے سکھایا ہے، یعنی آپ کو اس کی کس نے تعلیم دی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے اس کی تعلیم دی ہے. اب وہ یہودی عالم بڑا حیران ہوا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اب وہ واپس گیا یہود کے پاس. اس نے جا کر یہود کی جماعت کو اس نے کہا اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قرآن مجید پڑھتے ہیں جس طرح تورات نازل ہوئی ہے. عالم تھا نا یہود کا، تو عالم اپنی کتاب کو جانتا ہے. اس نے قسم کھا کر یہود کو کہا، اس نے کہا اللہ کے یعنی محمد اس طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح تورات نازل ہوئی ہے. پھر وہ یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ حضور کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، انہوں نے آپ کو تورات میں جو آپ کی نشانی موجود تھی اس نشانیوں کی وجہ سے حضور کو پہچان لیا. کیونکہ یہ آپ پہلے پڑھ رہے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل وغیرہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں. اب اس نے جا کر یہود کی جماعت کو کہا، اللہ کی قسم محمد جو قرآن پڑھتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے تورات نازل ہوئی ہے، جیسے تورات نازل ہوئی ہے. یعنی یہ اللہ ہی کا کلام ہے. اب وہ یہودیوں کی ایک جماعت لے کر آیا اگلی دفعہ حضور کے پاس، اور انہوں نے تورات کے اندر جو آپ کی صفات، جو آپ کی نشانیاں تھیں، ان سے آپ کو پہچان لیا. تو پھر انہوں نے آپ کے کندھوں مبارک کے اندر مہر نبوت کو دیکھا، مہر نبوت کو. تو پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یوسف کی تلاوت کو سننا شروع کر دیا. بات سورہ یوسف کی ہو رہی ہے نا، سورہ یوسف کی
تلاوت کو سننا شروع کر دیا، اور جب انہوں نے سورہ یوسف کی تلاوت کو سننا شروع کیا تو وہ اسی وقت وہ سب مسلمان ہو گئے، وہ یہودی جن سے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیع سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر کو فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑھتے ہوئے سنا ہے، فجر کی نماز میں سورہ یوسف کو پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، سب سے زیادہ مکرم، جس کی تکریم کی جائے۔ آپ سے سوال کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ کون بندہ ہے جس کی سب سے زیادہ تکریم کی جائے، جو سب سے زیادہ مکرم ہے؟ اپنا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا ہم نے آپ سے اس کے متعلق سوال نہیں کیا تھا، یعنی وہ سوال اپنا کسی اور کانٹیکسٹ میں کر رہے تھے صحابہ کرام جن سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ مکرم، حضور نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام میں، حضرت یوسف علیہ السلام میں، جو ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ ہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ مکرم لوگوں میں اللہ کے اے نبی حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام۔ بہرحال یہ مختصر سا تعارف تھا سورہ یوسف کا۔